جمال مصطفیٰ یا نظر باقی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنا درس نمبر 71 شروع کریں گے انشاءاللہ، اور اس میں سب سے پہلے ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب، اور اس کا عنوان ہے رمضان المبارک کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان. مفہوم حدیث ہے، جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے. پس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز نہیں سنی. پس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں، کوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے جوڑ دیں. پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے. جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک یعنی جہنم کے داروغہ ان سے فرما دیتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے. جس رات شب قدر ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو، بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں. صبح تک یہی حالت رہتی ہے. جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت اب چلو. فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مؤمنوں کی دعاؤں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا. اب وہ 4 شخص کون سے ہیں؟ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو، اور چوتھا وہ شخص جو کمینہ یعنی بغض رکھنے والا ہو.
اس کے بعد ہے ماقبل سے ربط۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ نے عشاق کے دل ہلا کر رکھ دیے تھے۔ صحابیات رضی اللہ عنہن خاص طور پر بے حد مضطرب ہو گئی تھیں۔ ہر کسی سے دریافت کرتیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی اور سلامتی کے لیے نظریں مانتی تھیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوے سے واپس تشریف لائے تو ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو صحیح اور سالم واپس لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دف بجا کر گاؤں گی۔ الغرض میدان احد میں قریش مکہ کی درندگی کی انتہا دیکھی گئی۔ شہداء کی لاشوں کے مثلے کیے گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ ادا کی گئی۔ ہر شہید کے ساتھ جن شہداء کے درمیان الفت و محبت تھی ان کو ایک ہی قبر میں رکھا گیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا اصل سبب ہمیں سمجھ میں آنے لگا کہ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار تھے۔ اب ہماری ہیڈنگ ہے میدان احد سے واپسی۔ واپسی کا سفر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو اشہل میں پہنچے۔ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتی ہوئی باہر آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچیں تاکہ جمال جہاں آرائے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آنکھوں کو روشن کریں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر سوار تھے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری والدہ ہیں جو آپ کی خدمت گزار ہیں۔ فرمایا، مرحباً بہا۔ پھر وہ دیدار سے مشرف ہونے کے بعد عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں نے آپ کو صحیح سلامت پا لیا تو اب ہر مصیبت کا گھونٹ پی سکتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ان کے بیٹے عمر بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعزیت کرتے ہوئے فرمایا، اے ام سعد رضی اللہ تعالی عنہا، تمہیں بشارت ہو اور تم اپنے سب گھر والوں کو بشارت دے دو کہ جن مقتولین نے شربت شہادت نوش کیا ہے وہ جنت کی منازل میں ہیں اور وہاں سیر و تفریح کر رہے ہیں، اور ان کی شفاعت ان کے گھر والوں کے لیے قبول ہوگی۔ حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس حال میں راضی ہیں، آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم اذہب حزن قلوبہم وآجر مصیبتہم، اے اللہ ان کے دلوں کے غم کو دور فرما اور ان کی مصیبتوں کا اجر دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو زخمی ہو وہ اپنے گھر چلا جائے اور علاج کروائے، کیونکہ بنی عبد الاشہل قبیلے کے حضرات ہی زیادہ زخمی تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حجرہ مبارک تک پہنچا کر پھر اپنے گھر آئے۔ نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے سید الشہداء۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لشکر میں اپنے والد کو تلاش کرنا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں چلتے جاتے تھے، لوگ استقبال کے لیے باہر نکلتے تھے۔ ان کا استقبال کرنے والوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، جو لشکر میں اپنے والد کو تلاش کر رہی تھیں، مگر وہ نظر نہ آئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کرنے لگیں، میرے والد کہاں ہیں؟ لشکر میں تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھر آیا اور آپ دیدہ ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اپنے والد کو ان کے ساتھ بھی نہ پایا، تو عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد کہاں ہیں؟ فرمایا، تمہارا والد میں ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ سمجھ گئیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی رونے لگے۔ پھر عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد کی شہادت کی کیفیت بیان کیجیے۔ فرمایا، اے بیٹی، اگر کیفیت بیان کی تو دل قابو میں نہ رہیں گے۔ جب بھی کوئی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سنتا، وہ پلٹ کر یہی سوال کرتا کہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے شہید ہوئے؟ کس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے شیر تھے، ایسے بہادر تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اب سب حرم میں نماز پڑھیں گے، کہ ان کی بہادری کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ سب کو یہی تعجب ہوتا تھا کہ اس شیر سے کون ٹکرایا، کس کی جرت ہوئی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحشی آئے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی دریافت فرمایا تھا کہ وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے شہید کیا؟ عجیب حکایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اکثر گھروں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے کوئی آواز نہ سنائی دی، تو فرمایا، لیکن حمزہ لا بواکیہ لہو، یعنی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کوئی عورت رونے والی نہیں۔ انصار رضی اللہ عنہم نے یہ بات سنی تو اپنی عورتوں سے کہا، جاؤ پہلے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جا کر ان کے لیے رو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خوابگاہ میں تشریف لے گئے۔ جب بیدار ہوئے تب بھی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یہ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر انصاری عورتیں رو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مصیبت پر ہمدردی اور غم خواری کرنا تھا، کیونکہ وہ نہایت دردناک حالت میں شہید ہوئے تھے۔ چونکہ انصار رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا ہمیشہ خیال رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی طرف سے اپنی خواہش کا احترام دیکھا تو ان کے لیے دعا فرمائی، رضی اللہ تعالی عنکن وعن اولادکن وعن اولادی اولادکن، اللہ تم سے اور تمہاری اولاد سے اور تمہاری اولاد کی اولاد سے خوش اور راضی ہو۔ اس واقعے کے بعد ہی نوحہ کرنے کا حکم منسوخ ہوا۔ واللہ عالم۔ آج ہم بس یہیں تک پڑھیں گے اور بقیہ حصہ ہم انشاءاللہ کل اپنے درس میں پڑھیں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ یا اللہ، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت
اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ یا اللہ پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیجیے۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے بلند درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں، اور ان کے مزارات پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دیکھی۔